رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے جب بات کرے تو سچ بولے۔ اللہ کرے آپ نے زیادہ غور کی ہوتی میری بات پر، آپ ان جملوں کے تقاضوں کو اور ان کے وزن کو سمجھے ہوتے جو کریم نے بیان کی۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول اس سے پیار کرے، ذرا سند تو دیکھو کتنی بڑی مل رہی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول جل شانہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رسول اس سے پیار کرے، اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ دیانت کا مظاہرہ کرے اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ تین علامات اپنے اندر پیدا کرے، یہ تین باتیں اپنی طبیعت میں لائے تاکہ وہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے۔ اگر زبانیں جھوٹ بھی بولتی ہو اور حضور کی محبت کے ترانے بھی پڑھتی ہو تو یہ تضاد ہوگا۔ اگر کوئی بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتا ہو، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، کوئی بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتا ہو اور ساتھ وہ اپنے سینے میں حضور کی محبت کا بھی تقاضا کرتا ہو تو لوگ کہیں کہ یار یہ تیرا تضاد ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تجھے عملاً بھی تو وہ ساری باتیں کرنی چاہیے نا جو محبت رسول کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو اللہ رسول پر ایمان لائے، ہر بات کو مانے، دوسرا تعظیم کرے، تیسرا سچ بولے، جھوٹ سے بچے، اور چوتھا جو رب رسول سے پیار کرے نا اسے چاہیے کہ سادہ طرز زندگی اختیار کرے، اپنی طبیعت کو بہت زیادہ ملمہ سازی سے بچائے، اپنے آپ کو بہت زیادہ آسانیوں سے بچائے، طبعاً اور مزاجاً فقیر منش ہو۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ میں دلیل دوں گا اس پر، یہ جو سادہ زندگی ہوتی ہے نا آسان بڑی ہوتی ہے۔ یہ جو زندگی ہوتی ہے نا فیشن والی اور پروٹوکول والی اور بڑی کرسیوں والی اور اگلی نشستوں والی اور بڑے اشتہارات والی اور تصویروں والی اور میں بھی ہوں اور میرا بھی نام ہے اور میں بڑا مشہور مولانا ہوں، تو یہ زندگی مشکل ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ سادہ زندگی ہے، یعنی ایک صاحب ابھی کام کاج سے آئے ہیں، وضو بنایا ہے، آ کے محفل میں بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر کسی بیچارے نے ویسٹ کوٹ نہیں بنوائی ہے اور 4000 دے کے اس نے بال سیدھے کرائے ہیں تو بڑا پریشان ہے کہ یار میں نے اتنی محنت کی ہے اور دیکھا بھی کسی نے نہیں۔ سادہ زندگی آسان، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو نا سادگی سے پیار ہے، حضور کو بندگی سے پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے سے یہ تقاضا کرتے کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا کھانا پینا، ان کا ملنا، ان کا تعلقات کرنا یہ سادہ ہو، عام ہو، تکلفات سے بچے ہوئے ہو۔ دلیل سنیے، ایک صحابی حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں۔ یار میری طرف دیکھیں، آپ کمال ہو گئی ہے، یہ کیا انداز دوستی ہے کہ ہم ادھر بیٹھے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ طے تو یہ ہوا تھا کہ مچ بال عشق دا سیکھاں گے تو ایک دوجے نو ویکھاں گے، تو یہ طے تو کچھ اور ہوا تھا، تو آپ ذرا آواز آتی نہیں اور آپ ادھر ادھر گھومتے نہیں، یہ تو کوئی آئین محبت نہ ہوا۔ آپ توجہ رکھیں، چند باتیں آپ سے ہو جائیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جب مجمع اتنا بڑا ہو تو اسے سنبھالنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ آپ کی جماعت بہت بڑی ہے تو منظم کیوں نہیں؟ میں نے کہا خود ہی تو تم نے کہا ہے بہت بڑی ہے۔ جو جماعتیں، جو گروہ بڑے ہوتے ہیں ان کا منظم ہونا کوئی آسان کام ہوتا ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ چند لوگ ہونا تو منظم ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ جلوس لے کے نکلے ہزاروں کا، لاکھوں کا، تو کیسے منظم کریں؟ مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں، محنت کرنی پڑتی، جدوجہد کرنی۔ تو آپ توجہ رکھیے گا میری بات پر۔ صحابی عرض گزار ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ پھر عرض کی حضور آپ سے بڑا پیار ہے۔ تو کریم بھی آج دریائے کرم جوش میں ہے۔ حضور نے پھر فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر تیاری کر لے۔
یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا فقر کی تیاری کر، مصیبتوں کے لیے تیاری کر۔ جس طرح پانی پہاڑ سے نیچلی جگہ پر سطح پر آتا ہے، پہاڑوں سے زمین کی طرف گہرائی کی طرف آتا ہے، اس طرح مشکلات تیری طرف آئیں گی۔ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں تیریاں آگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتا ہے پھر تیاری کر فقر کے لیے، تیاری کر ساتھ۔ اور یہاں ہمارے علماء تفسیر نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے، اس کا انداز فقیرانہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ان لوگوں کی طبیعت میں سادگی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں گداز ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہر وقت سادہ رہنا پسند کرتے ہیں کہ تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، کہ جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تو پھر ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تو ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، جیو اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو اوکا دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ فرمایا پھر تیاری کر، بیٹا بیٹھ جا، ان کو بٹھا بیٹھ جا، جلدی سے بیٹھ جا۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضور کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رہن سہن ساتھ۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے اخراجات بہت بڑھا لیے ہیں، انہوں نے سہولی، بیٹا بیٹھ جاؤ پیارے بیٹے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تو پیارے بڑے لوگ۔ بعض لوگوں نے اخراجات بہت بڑھا لیے، آزمائشیں بہت بڑھا لی، حالات اور طرح کے ہو گئے۔ اب جو غرباء ہیں انہی کے ساتھ بستے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ محبت رسول نہ بندے کو درویش سا کر دیتی ہے، سادہ سا۔ اچھا یہ پر سمجھیے گا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خدا نہ خواستہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، اصل دولت تو ہوتی انہی کے پاس ہے جن کے سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہوتے ہی وہ ہیں جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا حضور نے فرمایا فقر کے لیے تیار۔ سارا کرتا پھٹ گیا تھا حضرت عمر کا، اتنا پھٹ گیا تھا کہ اب پیبند لگنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تمام صحابہ نے مسجد شریف میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے عرض کرنا ہے کرتا ہی نیا لے لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری تک تو اسلام پر حالات کچھ اور طرح کے تھے، اب تو اللہ نے وسعت دے دی ہے، 50,000 دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، پر حضرت عمر گھر سے مسجد سے نکلتے ہیں، گھر جانے تک سارے بانٹ دیتے ہیں۔ ایک کرتا نیا لے لینے میں کیا حرج ہے، اتنے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں۔ سب نے مشورہ کیا لینا چاہیے، بالکل جی لینا چاہیے۔ اچھا جی یہ تو طے ہو گیا، پر یہ بتاؤ حضرت عمر سے بات کون کرے گا، کس میں اتنی جرت ہے ان سے گفتگو کرے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہیں نا ایک عظیم المرتبت شخصیت جن کی بات عمر نہیں ٹال سکتا، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ یہ صحابہ کو خبر تھی کہ ان کی محبتیں، ان کی وابستگیاں اور ان کی آپس میں دل بستگیاں بڑی کمال ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا سے عرض کیا گیا مہربانی فرمایا حضرت عمر سے کہیں کرتا نیا لے لے، اتنے بڑے لوگ آتے ہیں اور اللہ نے وسعت دی، سارے پیسے وہ خیرات کر دیتے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بات بھی تمہاری ٹھیک ہے اور کہنا بھی عمر سے چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں، چونکہ مولا علی اس راز کو جانتے تھے نا جو حضرت عمر کے سینے میں نے نہیں کہنا۔ تو کہا پھر کیا کرے؟ کہنے لگے میں تمہیں رستہ بتا دیتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ ماں کے منصب پر ہے، وہ بات کرے گی تو جناب عمر ٹالیں گے نہیں۔
حضرت سیدہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دیکھیے جناب عمر فاروق کا کرتا اتنا پرانا ہو گیا کہ پیوند لگنے کو جگہ مشکل سے ملے، آپ عرض کیجئے نا کہ وہ لباس بدل لے۔ تو سیدہ کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے، میں کہوں گی۔ جناب عمر کو پیغام گیا، فوراً حاضر ہوئے، پردے کے پیچھے بیٹھے۔ سیدہ پاک فرماتی ہے عمر صحابہ کا خیال ہے کہ آپ مسلمانوں کی شان ہے، آپ کو اللہ نے رتبہ عطا کیا، آپ اس طرح کیجئے کہ کرتا نیا لے لیجئے، اللہ نے وسعت بھی دے رکھی ہے۔ تو ہر جگہ پہ بولنا نہیں چاہیے، جناب عمر بھی نہیں بولے، چپ کر کے کہنے لگے اماں جی آپ جیسے کہیں گی ویسے ہو جائے گا، آپ حکم تو کریں، شام سے پہلے پہلے کرتا لے لوں گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عرض کرنے لگے مجھے ایک بات کہنے کی اجازت ہے، ایک بات عرض کر لوں؟ جناب عائشہ نے کہا فرمائیے امیر المومنین۔ تو جناب عمر فرمانے لگے اماں جی جس حال میں آج ہوں نا، میں نبی پاک کے زمانے میں بھی اسی حال میں رہتا تھا، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی میں نے یوں ہی وقت گزارا ہے، ہمیں اسی طرح محبوب نے اسی حال میں چھوڑا، دل کرتا ہے، خواہش ہے اسی سادگی میں رہے، اسی عاجزی میں رہے، اسی فقر میں رہے، جو فقر حجازی ہے، جو فقر محبوب کی پسند ہے، جو حضور کی چاہت ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اسی طرح نہ رہ لوں جو حضور کا طریقہ ہے۔ جواب تو کوئی نہیں آیا، بس سیدہ عائشہ کے ہجکیوں کی آواز آئی، وہ رونے لگی اور فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ آپ رہیے میرے عزیزوں، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ لہجے میں، انداز میں، نشست و برخاست میں ہم سادگی اختیار کریں۔ پانچویں بات، نبی پاک کی محبت ایک تقاضا کرتی ہے، یہ میں بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے سارے نوجوان اس کو سنیں۔ حضور کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دین کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، خوبصورت چہرہ، دین کا جو حسن ہے، دین میں جو وقار ہے، دین میں جو لطافت ہے، حسن اخلاق میں جو برکات، یہ تقاضا کرتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کہ ہم وہ خوبصورت چہرہ دین کا پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ آ گیا سوشل میڈیا، تو ہر آدمی اپنے حساب سے تشریحات کرتا ہے، وہ نہ کسی عالم کا پابند ہے، نہ وہ کسی بزرگ کی ہوئی تشریحات کا پابند ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق کچھ چیزوں کو طے کرتا ہے اور اپنے حساب سے کچھ معاملات کو لے کے چلنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا دین کا حسین چہرہ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، خوبصورت چہرہ جو اخلاق عالیہ کا چہرہ جس میں حسن ہے، آپ بعض اوقات بہت زیادہ شوق میں اور وارفتگی میں بھی بعض ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ چہرہ واضح نہیں ہوتا جو دین کی منشا ہے، جو خواہش ہے۔ ایک حدیث سنیے بخاری سے، آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کچھ صحابہ حضور کے کاشانہ نور میں حاضر ہوئے اور ازواج مطہرات کی پاکیزہ بارگاہوں میں عرض کیا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ عبادت بتائیے۔ تو ان پاک باز امہات المومنین نے کہا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ حضور رات کا کچھ حصہ عبادت کرتے اور کچھ حصہ آرام کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے اور کبھی نہ رکھتے، چھوڑ دیتے۔ اب یہ شوق میں، صحابہ شوق میں، وارفتگی میں، بڑے مخلص لوگ تھے، شوق میں عرض کرنے لگے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو محبوب تو تھوڑی دیر بھی عبادت کرے تو ٹھیک ہے، حضور تو کبھی نفلی روزہ چھوڑ بھی دے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کے عاجز بندے، ہم اس طرح کریں گے، ہم ساری رات کی نفل پڑھا کریں گے، ہم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھیں گے، ہم نہ یہ شوق سے کر رہے ہیں، اخلاص سے اور خواہش سے کر رہے ہیں،
لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو سمجھایا ہے یہ تقاضا ہے محبت رسول کا کہ ہم اسے سمجھے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پیش کی گئی نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری رات ہی نفل پڑھا کریں گے اور ہر روز ہی نفلی روزے رکھیں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو بلایا، ان صحابہ کو، اور قریب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم دین کا وہ والا مفہوم سمجھو جو شریعت کا مقصود ہے۔ تم اگر ایسا کوئی دین کا نقشہ پیش کرو، ہمارے ہاں نا بعض لوگ بعض چیزوں میں بے انتہا شدت کرتے ہیں، اس سے بھی بعض اوقات عام لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دین کے ہر پہلو پر توجہ دیں، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، کہاں کیا خواہش کرتا ہے، ان ساری خواہشات کو سمجھ کر ہمیں آگے چلنا ہے۔ وہ ایک امام صاحب تھے تو بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے حضور کے زمانہ پاک میں، اور کچھ زیادہ ہی لمبی پڑھا دیتے تھے، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو بعض لوگ جو اونٹ چرایا کرتے اور دن کو مزدوریاں کرتے، وہ لوگ ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ظاہر ہے ایک آدمی نے دن بھر مزدوری کی ہے، اب اس کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے اتنی دیر کھڑے رہنا۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سارا دن محنت کی ہوئی ہوتی ہے، مشقت کی ہوتی ہے، تو فلاں خوبصورت امام کے پیچھے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں پر اتنی طویل نماز پڑھاتے ہیں کہ کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضور نے امام صاحب کو بلایا اور محبوب نے تنبیہ فرمائی، لفظ پتہ کیا ہے، آپ میری طرف دیکھیے گا۔ حضور فرمانے لگے اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، آپ دور کرتے ہیں۔ آپ بہت دل نماز پڑھائیں، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھائیں، آپ دین کا وہ والا حلیہ اور وہ والا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کریں جو لوگوں کو دین کے قریب کرے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہمارے بعض احباب کے مزاجوں کی تلخی، اس سے گھٹن پیدا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتا ہے۔ اگلی بات سنیے گا اور میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آؤں۔ ایک محبت رسول کا بہت بڑا تقاضا ہے نبی پاک کی امت سے پیار کیا جائے۔ حضور کی امت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ پیارے بیٹے، چند منٹ کی بات ہے، محبت سے بیٹھ جائیں آپ۔ بیٹا پھر سارے آئیں گے نا مشکل ہوگی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ڈھیروں برکتیں۔ توجہ فرمائیے، ایک تو یہ کہ رش زیادہ اور پھر تھوڑی گرمی کی بھی شدت ہے، لیکن چلے جب محبت رسول کی شدت عروج پہ ہو تو کچھ چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک تقاضا حضور کی محبت کا یہ ہے کہ ہم نہ حضور کی امت سے پیار کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرے۔ لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں گنجائش رکھے، لوگوں کی تربیت پر، ان کی خوراک پر، ان کی دیگر معاملات پر جس حد تک ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے ہم لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ مجھے ویسے یہ جملہ ٹھیک نہیں لگتا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں سیلاب نہیں آیا، آپ کے ملک میں آ گئے ہیں تو آپ کے ہاں نہیں آیا، آپ کے مسلمان بھائیوں پہ آ گئے آپ کے ہاں نہیں آیا۔ آپ وہ حدیث آپ کو کیوں بھول گئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک جان کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ حضور کی امت سے پیار کرے، یاد رکھے حضور بھی اس سے بڑا ہی پیار کریں گے جو نبی پاک کی امت سے پیار کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اس پر بڑی ہی شفقت کی نگاہ کریں گے جو حضور کی امت سے پیار کرے گا۔ یہ چند تقاضے ہیں محبت رسول کے، انہیں سمجھ بھی لیجئے، ان کو اپنانے کی بھی کوشش کیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے۔ اٹھیں گے نہیں آپ، بڑی مہربانی، ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، آرام سے بیٹھے رہے، دعا میں شامل۔ اللہم صلی علی، بیماروں کو شفا عطا فرما۔